جامعہ اسلام کے تمام معزز سامعین کو تمیز زین کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے۔ آغاز مولانا رومی کی حکایت سے، جو وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جس کا عنوان ہے نامناسب دعا۔ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے۔ شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی اچانک مردہ شخص زندہ ہو گیا ہو۔ زہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے کہا، اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم اور اے درد اور بیداری شب تجھے مبارک ہو، باسبب تمہارے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے؟ کیا تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم میں دنیا میں دے دے، تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں جو میرے معمولات تھے، عبادت و ذکر الہی اور وظائف کرنے سے عاجز اور مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم اور غم خواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا، یہ آداب بندگی کے خلاف ہے۔ انسان اپنے مولا سے بلا عذاب طلب کرے، انسان تو ایک کمزور چونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی، اے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی، اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے۔ اس میں جو درس ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے، لہٰذا ہمیں ایسی دعا سے گریز کرنا چاہیے۔ بچے کی گواہی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کافر عورت بچہ اٹھائے بغرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس 2 ماہ کے دودھ پیتے بچے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی، خبردار، خاموش، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا، اے میری ماں، تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، مثل کامل بدر کے، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فرشتہ مجھے وصف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہے اور کفر و شرک کے ناپائق علوم سے خلاصی اور رہائی دلا رہا ہے۔ اے دودھ پیتے بچے، یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرا نام حق تعالیٰ کے نزدیک عبدالعزیز ہے، مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبد عزا رکھا ہے۔ اس پاک ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری بخشی، میں اس عزائے بت سے اور بیزار اور بری ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے صدقے جنت سے اسی وقت ایسی خوشبو آئی جس نے بچے اور اس کی ماں کے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ سبحان اللہ! جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو، اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ بچے کے ساتھ ماں بھی ایمان و اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئیں۔ اس نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تیسری حکایت مولانا رومی کی کتاب سے، جدائی کا صدمہ۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا، جس کا نام استون ہنانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا، مثل ارباب عقول کے، یعنی جیسے وہ کوئی انسان ہو۔ اس آواز گریہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم طول عرض کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون، تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آہ و فغاں کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی تو جانی کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے اور میری جگہ دوسرا منبر پسند فرما لیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے لیے دعا کروں تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی و غربی مستفید ہو، اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون ہنانا نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون ہنانا نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس استون ہنانا کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہوگی۔ وہ بد نصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور رحمت الہی سے محروم رہے گا۔